ہمارے معتبر ترین مصادر میں نبی کریم کی یہ حدیث کہ جس میں گواہ بنایا سلمان فارسی کو، اس لیے کہ نبی بھی اگر اپنی بات کا گواہ بناتے ہیں تو کسی سچے صحابی کو بناتے ہیں، جھوٹے صحابی کو نہیں بناتے ہیں۔ سلمان جیسا صحابی اس روایت کا راوی ہے۔ موضوع گفتگو میرا چل رہا ہے، تیسری تقریر ہے، کل انشاءاللہ 3 بجے چوتھی تقریر، موضوع معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد۔ پہلے تھوڑا مل کے اگر آپ بیٹھ جائیں تاکہ بس جو آئے وہ پیچھے بیٹھتا رہے اور میرے موضوع میں بھی خلل نہ ہو، چونکہ میٹر کافی ہے اور آپ حضرات کو کئی باتیں مجھے آج بتانی ہیں، کیونکہ 2 تقریریں ہیں کل اور بتانا بہت کچھ ہے۔ تو اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ایک جملہ۔ اس کے بعد فرمایا سلمان، میری بیٹی کی محبت 100 جگہ کام آئے گی، اور آسان آسان کی ہلکی ہلکی سی جگہ یہ ہیں، القبر۔ اب میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ابتدا میں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہماری نظر میں سب سے سخت منزل اگر کسی کی ہے تو وہ ہے قبر کی۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ 100 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں آسان ترین قبر ہے، تو یہ آسان بھی ہے اور سب سے مشکل بھی ہے۔ بغض فاطمہ قبر کو مشکل بنا دیتا ہے اور حب فاطمہ قبر کو آسان بنا دیتا ہے۔ اب یہ مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی قبر کو چاہے تنگ بنا لے چاہے وسیع بنا لے، چاہے بغض کر کے اپنی عاقبت خراب کر لے، چاہے محبت کر کے اپنی قبر میں نور بھر لے، تو یہ مسلمان کو اختیار ہے۔ ابھی ذرا سنیے گا۔ اور والمیزان، جب اعمال تولے جائیں گے تو میری بیٹی کی محبت کام آئے گی۔ والصراط، اب یہ ایک اشرہ ہے، اس پہ ایک مجلس تو ہے ہی، ایک اشرہ بھی نہ ہو۔ صراط کا میں پوری بیان کرنے لگوں تو اس میں وقت، صراط یعنی جب آپ کو چلنا پڑے گا باریک راستے پر تو کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی علاوہ فاطمہ کی محبت۔ اور اس کے بعد سنیے، پھر فرماتے ہیں والحشر، حشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں بھی اگر آپ کے کام آئے گی تو میری بیٹی کی محبت کام آئے گی۔ یہ 6-7 جگہ گنانے کے بعد والمحاسبہ، جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا تو وہاں بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں بھی میری بیٹی کام آئے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، دیکھیے آج اس مجلس میں، اتنے بڑے مجمع میں، اتنی بڑی پبلک میں یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کون رضی اللہ ہے اور کون لعنت اللہ ہے۔ اور اس فیصلے کو نہ ہم کر سکتے، نہ کوئی مفتی کر سکتا، نہ ہمارا عالم کر سکتا، نہ ہمارا مجتہد کر سکتا، نہ یہ مسلمان کر سکتے، نہ یہ ہمارے جتنے مسلمان بھائیوں کے فرقے ہیں نہ وہ کر سکتے، نہ شیعہ کر سکتے، نہ سنی بھائی کر سکتے۔ یہ تو رسول بتائیں گے کہ کون رضی اللہ ہے اور کون لعنت اللہ ہے۔ مگر اس سے پہلے رسول اللہ کی بات کے اعتبار پہ بھی تو کوئی دلیل ہو کہ رسول اللہ روح میں تو نہیں بہتے، رسول اللہ بیٹی کی محبت میں تو کچھ نہیں بولتے، رسول اللہ اپنے خانوادے کو بڑھاتے چڑھاتے تو نہیں ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے جو سنی بھائی مجلس سن رہے ہیں اور جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں، تو میں 3 دلیلیں قرآن مجید سے اپنے نبی کی ذات کے اوپر ایسی دینا چاہتا ہوں، اور اس کو ایک ایک آدمی توجہ سے سنیں۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان غلطیاں 3 طریقے سے کرتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑا گہرا موضوع ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے 3 طریقے سے، چوتھا کوئی طریقہ غلطی کا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چوتھا طریقہ بتا دیں تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، ویسے چوتھا طریقہ کوئی نہیں ہے، غلطی کے 3 ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، زبان میں غلطی،
جب بولے تو غلط بولے تو یہ زبانی غلطی ہے. دوسری غلطی ہے سوچ میں غلطی، فکر میں غلطی. اس فکر کی غلطی میں ہم سب ملوث ہیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں کبھی ٹھیک نہیں سوچتے. علی والے ہو کے بھی ٹھیک نہ سوچیں تو یہ کمال کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا. بھائی بھائی سے بدزن ہے، شیعہ شیعہ سے بدزن ہے، خاندان خاندان سے بدزن ہے، رشتہ دار سے بدزن ہے. وہ اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، وہ اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے. تو یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے. تو ایک آدمی کی غلطی ہے زبانی، یعنی زبان کی غلطی. دوسری غلطی ہے سوچ میں غلطی. تیسری غلطی ہے ایکشن، یعنی جب کوئی کام کریے تو غلط کر جائیے، اسے کہتے ہیں عمل کی غلطی. چوتھا طریقہ مجھے بتائیے اور کون سا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے دعویٰ کیا ہے بہت بڑا. چوتھا کوئی طریقہ غلطی کا نہیں ہے. یعنی یا تو غلطی کریں گے زبان میں، یا غلطی کریں گے سوچ میں، یا غلطی کریں گے عمل میں. اللہ نے قرآن مجید میں میرے پیارے نبی کے ان تینوں چیزوں پر وحی کا پہرا بٹھایا کہ نہ میرا نبی زبان سے غلطی کر سکتا، نہ میرا نبی سوچ میں غلطی کر سکتا، نہ میرا نبی فعل میں غلطی کر سکتا، ایکشن میں غلطی کر سکتا. جب زبان سے غلطی کی بات آئی تو قرآن مجید نے آ کے سب کی زبانوں کو بند کر دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرا نبی تو وحی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. یعنی یہ زبان سے غلطی نہیں کر سکتا. جو بھی بولے گا اللہ کی طرف سے بولے گا، اللہ کی وحی کی طرف سے بولے گا. اس کا کلام کلام وحی ہے، اس کی زبان زبان مبارک ہے، اس کا کلام کلام صادق ہے. لہذا غلطی نہیں کر سکتا زبان میں. مقدمہ ہے، ذرا سنیے. زبان سے غلطی نہیں کر سکتا. اس کے بعد فکر میں غلطی، کہا نہیں دنیا سوچ میں غلطی کر سکتی ہے، میرا پیغمبر سوچ میں غلطی نہیں کر سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہی چاہتے ہیں. اب ایک ایک آدمی جو وہاں پر بیٹھا ہے اس کے بعد کا فعل میں تو غلطی کر سکتا ہے. پھر آواز قرآن آئی میرا نبی فعل میں بھی غلطی نہیں کر سکتا. ایک جنگ میں کچھ کنکریاں اٹھا کے کافروں کے منہ پہ مار دی تو قرآن نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے پیغمبر یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی. ارے بھائی آخری تک توجہ، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں بھی ہم نے پھینکی ہیں. تو جو نبی ایک کنکری بھی زمین سے اپنی مرضی سے نہ اٹھا سکے وہ غدیر میں علی کو. اللہ صلی محمد وعجل. یہ جملہ ضرور کرنا، وعجل فرجہم. تو جملہ سنیے گا. تو نہ نبی فعل میں غلطی کر سکتا، نہ نبی قول میں غلطی کر سکتا، نہ نبی سوچ میں غلطی کر سکتا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے پیغمبر یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی. تو اس کا مطلب ہے نبی کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے. اب فضائل کی معراج ہے، سنتے چلے جائیے. اگر یہ سجدے میں جھکے تو یہ نہیں جھک رہا ہے. اللہ کا حکم ہے حسین کو بٹھاؤ. اگر یہ بیٹی کے آنے کے بعد اٹھ جائے تو یہ نہیں اٹھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے جب فاطمہ آئے تو اٹھو. اس کا کوئی فعل اپنی مرضی سے، ہر کام اس کا وہی الہی ہے. اب اس نبی نے کیا فرمایا؟ یا سلمان فیصلہ ہو گیا نا قرآن سے. نبی کبھی رو میں نہیں بہ سکتا، نبی غلطی نہیں کر سکتا. اب آج کے بعد آپ کو بھی کسی کو سننے کی ضرورت نہیں، نتیجہ میں دے رہا ہوں. نبی کہتے ہیں رضی اللہ کون ہے، نبی کہتے ہیں لعنت اللہ کون ہے. نبی فرماتے ہیں یا سلمان، اے سلمان اتنا سن لے، ان صحابہ کو بتا دے، اس پورے مجمع کو بتا دے، میرے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دے. من رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ. جس سے میری بیٹی راضی ہو جائے اس سے میں راضی، جس سے میں راضی وہ ہے رضی اللہ. اور اب آخر تک ذرا طاقت لگائیے. ومن غضبت علیہ ابنتی فاطمہ. اور جس سے میری بیٹی غضبناک ہو جائے اس پہ میں غضبناک ہو جاتا ہوں، جس پہ میں غضبناک ہو جاتا ہوں وہ ہے لعنت اللہ.